مرغی بڑے جتن سے اپنا ایک انڈا بچا پائی تھی، کیونکہ اس کے سارے انڈے ناشتے میں کھا لیے گئے تھے۔ بیچاری مرغی اسے لے کر ایک کونے میں بیٹھ گئی۔ 20-22 دن ان کی لمبی محنت کے بعد انڈے کا چھلکا توڑ کر چوزا باہر آ گیا۔ مرغی کی خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا۔ چوزا تھا بڑا چنچل اور شریر۔ مرغی دانہ چگنے جب باہر جانے لگی تو اس نے چوزے کو نصیحت کی کہ یہاں سے ہٹنا نہیں۔ ماں جب باہر چلی گئی تو چوزا گھر کا معائنہ کرنے لگا۔ اسے سامنے چوہے کی بل دکھائی دی۔ چوہا ابھی ابھی گھوم پھر کر واپس آیا تھا۔ اس نے چوزے کو دیکھا تو للچا اٹھا اور دل ہی دل میں کہنے لگا، ہائے اتنا پیارا چوزا! اس کے من میں کھوٹ آ گیا۔ وہ سوچنے لگا، کاش اس کے نرم و ملائم اور ریشمی پر مل جائیں تو میں اپنا گدا بنا کر سکون کی نیند سو سکوں۔ وہ حیرت سے بول اٹھا، پیارے چوزے، مجھ سے دوستی کرو گے؟ ہاں ہاں، چوزا کہہ اٹھا اور حیرت سے پوچھا، کیا تم مجھے اپنا دوست بناؤ گے؟ کیوں نہیں؟ چوہے نے جھٹ سے جواب دیا اور کہا، میں تمہیں دنیا کی سیر کراؤں گا، مالکن کے کچن روم میں لے جا کر اچھے اچھے کھانے کھلاؤں گا۔ سچ مچ؟ چوزا چمک اٹھا اور چوہے کی چکنی چپڑی باتوں میں آ گیا۔ چوہا ترکیب سوچنے لگا کہ کس طرح اس کے پر کترے جائیں۔ سو اس نے کہا، دوست میرے گھر نہیں آؤ گے؟ چوزے نے کہا، کیوں نہیں، دوستی کی ہے تو اس کو نبھاؤں گا بھی۔ اتنا کہہ کر چوزا چوہے کی بل میں گھسنے لگا، لیکن وہ اس باریک سوراخ میں کہاں جا پاتا۔ اس کی گردن اس میں پھنس گئی۔ چوہا فوراً اس کے نرم و ملائم اور ریشمی پروں کو کترنے لگا۔ چوزا بولا، میرے دوست، مجھے بہت درد ہو رہا ہے اور مجھ کو گھٹن محسوس ہو رہی ہے، کہیں میرا دم نہ نکل جائے۔ میرے پیارے دوست، تھوڑا اور ٹھہرو، میں بل کا سوراخ بڑا کر رہا ہوں، چوہے نے چالاکی سے کہا۔ تب ہی بڑی مرغی دانہ چگ کر واپس آ گئی۔ اپنے پیارے بچے کی گردن چوہے کی بل میں پھنسی دیکھ کر کرا اٹھی اور فوراً اس کو باہر کھینچ لیا۔ اسی جھٹکے میں چوزے کا پر کترنے میں مصروف چوہا بھی بل سے باہر آ گیا۔ مرغی اس کے کرتوت کو سمجھ کر غصے میں آ گئی۔ اس نے زور سے چوہے کو چونچ ماری کہ اس کی ہڈی پسلی ایک ہو گئی۔ چوزا اپنی بگڑی ہوئی حالت دیکھ کر زور زور سے رونے لگا، کیونکہ اس کی گردن کے پاس کے سارے پر صاف ہو گئے تھے۔ مرغی نے بڑے لاڈ سے اس کو کہا، کوئی بات نہیں میرے لال، یہ بچپن کے پر ہیں، کچھ دنوں کے بعد تمہارے دوسرے پر اگ آئیں گے۔ اور پھر سمجھایا کہ تمہیں میری نصیحت یاد رکھنی چاہیے تھی۔ ہاں امی جان، چوزا بہت شرمندہ ہوا۔